ہر دین و مذہب میں عمل کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں عمل کا مقام اور مرتبہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ عمل ہی زندگی ہے اور زندگی ہی عمل ہے، دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ عمل کے بغیر زندگی نہیں اور زندگی کے بغیر عمل نہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود کے پہلے ہی دن سے اللہ کے مقرر کردہ عمل کو بنا کسی کوتاہی کے انجام دے رہی ہے۔ اگر دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے عمل کو انجام دینا بند کر دے تو دنیاوی نظام میں خلل واقع ہو جائے گا اور یہ دنیا تہس نہس اور برباد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر سورج کا کام ہے مشرق سے طلوع ہونا اور کائنات کو روشن کرنا۔ اگر سورج اپنا کام بند کر دے تو دنیاوی نظام میں خلل واقع ہو جائے گا اور دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہوا کا کام ہے بہنا، اگر ہوا اپنا کام بند کر دے تو انسان اور دیگر مخلوقات کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ بادل کا کام ہے پانی برسانا، اگر بادل اپنے عمل کو انجام دینا بند کر دے تو پوری دنیا قحط سالی میں مبتلا ہو جائے گی اور یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو کیا پتہ چلا؟ زندگی ہی عمل ہے اور عمل ہی زندگی ہے۔ اگر عمل ہے تو زندگی ہے اور عمل نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کی کامیابی بھی عمل پر منحصر ہے، اور بالخصوص اخروی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے۔ اگر ایک انسان اعمال صالحہ کرتا ہے تو آخرت میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمل صالح ہی آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے اور جہنم سے نجات کی گارنٹی ہے، اور اعمال صالحہ سے تہی دست انسان خسارہ ہی خسارہ میں ہے۔ اعمال صالحہ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ نہیں، بلکہ پورے 71 مرتبہ اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور کسی بھی چیز کا بار بار حکم دینا، کسی کام کا حکم دینا اور تاکیدی حکم دینا اور کسی بھی چیز کا بار بار ذکر کرنا، یہ اس کی اہمیت بذات خود اس کی اہمیت اور فضیلت کی دلیل ہے۔ لیکن جب اس چیز کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس کی اہمیت اور فضیلت مزید 2 چند ہو جاتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا اس کے فوراً بعد اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے۔ کتنی جگہ؟ پورے 71 مقامات پر اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے۔ مثال دیکھیں آپ، سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اس آیت میں ذرا غور فرمائیں، اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے۔ تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے الفاظ اور اسلوب میں اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ 52 مقامات پر کیا ہے، اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے الفاظ اور اسلوب کے علاوہ دیگر انداز میں، دیگر اسلوب میں 19 مقامات پر ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے، کل 71 مرتبہ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ خوشخبری سنا دیجئے انہیں جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے۔ کس بات کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات اور ایسی جنتوں کی خوشخبری جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ یہاں بھی ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ہوا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے تو یہی جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 277 میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کسی بات کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ یہاں بھی ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ایک ساتھ ہوا، جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک کام کیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، کن لوگوں سے؟ ایمان لانے والوں سے، اور ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والوں سے۔ کس بات کا وعدہ؟ ان لهم مغفرۃ واجر عظیم، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ بے شک جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، نیک کام کیے، اور اللہ کی طرف جھکتے رہے، تو یہی جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ بے شک جنہوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیے، نیک کام کیے، تو جس نے بھی نیکی کا کام کیا اس کی نیکی کو ہم ضائع نہیں کرنے والے۔ سورہ کہف آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے جنات الفردوس، فردوس کے باغات ہیں بطور مہمانی کے۔ سورہ حج آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بے شک اللہ تعالیٰ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے انہیں جنت کے اندر داخل کرنے والا ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ سورہ عصر میں اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے زمانے کی تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے۔ یہاں بھی ایمان اور عمل صالح کا ایک ساتھ تذکرہ ہوا۔ سورہ 3 آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے ان کے لیے کبھی بھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بجائے دیگر اسلوب اور انداز میں اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ایک ساتھ 19 مقامات پر کیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس نے بھی نیک کام کیا، من عمل صالحا، تو عمل صالح کا ذکر ہوا۔ جس نے بھی نیک کام کیا، چاہے مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ پاکیزہ زندگی سے مطلب ہر طرح کے آرام، سکون اور راحت اس میں شامل ہے، اور آخرت میں ہم ان کے اعمال کا بدلہ بہترین بدلہ دیں گے، ان کے نیک اعمالوں کا بدلہ۔ اسی طرح سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو مومن بن کر کے ہمارے پاس آئے گا اس حال میں کہ اس نے نیک کام کیے ہوں گے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور نیک کام کیے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ
بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دین ملی اسلامی بھائیوں، یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، 15 یا 16 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے، اور اسی طرح سے 71 مقامات پر ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ فرمایا۔ اگر وہ ساری تمام آیات آپ کے سامنے پڑھوں تو پورے خطبے کا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ 71 مقامات پر اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے۔ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ایک ساتھ کر کے عمل صالح کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے تمام بندوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ ایک انسان کی کامیابی کے لیے، بالخصوص اخروی کامیابی کے لیے، ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی انسان پوری زندگی عمل کرتا رہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، تو اس کے اعمال صالحہ کوئی کام کے نہیں۔ اسی طرح سے اعمال صالحہ کے بغیر ایمان غیر نفع بخش ہے۔ ایک انسان سمجھتا ہے ہم مومن ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے اعمال صالحہ کے بغیر اس کا ایمان غیر نفع بخش ہے۔ تو ایک انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کے ہمارے زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک انسان نیک کام کرتا ہے تو اسے کتنے فوائد حاصل ہوتا ہے۔ آئیے میں چند فوائد میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا فائدہ، انسان نیک کام کرے تو نیک کام کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ نیک کام کرنے والے صالحین بندے اللہ کے ولی ہیں۔ جب اللہ کے ولی سے کوئی دشمنی مول لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے میری طرف سے اسے اعلان جنگ ہے۔ کوئی اللہ سے جنگ جیت سکتا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جن کاموں سے میرا سب سے زیادہ تقرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہیں، فرائض مجھے بہت پسند ہیں۔ جب فرائض ادا کرتا ہے میرا بندہ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا کثرت سے اہتمام کرتا ہے، اور اس قدر نوافل کا اہتمام کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلا فائدہ ہے نیک کام کرنے کا۔ دوسرا فائدہ، فرشتوں اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو اللہ رب العزت اس کے لیے عظیم محبت پیدا فرما دے گا۔ اس محبت کی وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ تو جبریل امین سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام تمام آسمان والوں سے اعلان کر کے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر روئے زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، روئے زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور روئے زمین کے لوگوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو ذرا سامنے رکھ کر کے ہر ایک اپنا جائزہ لے اور دیکھے کہ اس سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں اور کتنے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ واقعی اگر آپ سے نیک لوگ محبت کرتے ہیں تو آپ نیک ہیں، اگر نیک لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، تو آپ نیک نہیں ہیں۔ تیسرا فائدہ نیک کام کرنا، دنیا اور آخرت کی سعادت اور پاکیزہ زندگی اسے ملتی ہے۔ پرسکون لائف ایمان اور عمل صالح سے ہی ملتی ہے۔
اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی تمام طرح کے آرام، سکون اور راحت شامل ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم انہیں پورا ان کے بہترین اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. تو یہ تیسرا فائدہ ہے نیک کام کرنے کا. چوتھا فائدہ کیا ہے؟ موت کے وقت فرشتے اسے جنت میں داخلے اور رنج و غم سے نجات کی خوشخبری سناتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. بے شک جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر وہ عمل کرنے لگا، تو فرشتے موت کے وقت اس کے پاس آ کر کے کہتے ہیں نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سنو جس جنت کا وعدہ تمہیں دیا جاتا تھا. ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ولی اور دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ولی اور دوست رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آخرت میں جنت میں وہ تمام نعمتیں تمہیں عطا کی جائیں گی جو نعمتیں تمہارے دل خواہش کریں، تمہارا جو جی چاہے، تم جو مانگو وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت تمہیں عطا کرنے والا ہے. تو یہ چوتھا فائدہ ہے نزلا من غفور رحیم. یہ غفور الرحیم کی جانب سے بطور مہمان نوازی ہے. تو یہ چوتھا فائدہ ہے نیک کام کرنے کا. پانچواں فائدہ کیا ہے نیک کام کرنے کا؟ قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے. قبر کی تنہائیوں سے، ہر طرح کے ڈر اور خوف سے، مصیبت سے، پریشانی سے، عذاب سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے جو ایک بندے کو نیک کام کرنے کی وجہ سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المیت یصیر الی القبر فیجلس الرجل الصالح فی قبره غیر فزع ولا مشعوف. ایک نیک آدمی جب قبر میں جاتا ہے اسے اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر اس بات سے کہ اس کا دل پریشان ہو. تو یہ پانچواں فائدہ ہے نیک کام کرنے کا. اور اعمال صالحہ انجام دینے کا چھٹا فائدہ کیا ہے؟ مال اور اہل و عیال کی حفاظت کی جاتی ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے. انہیں ایک دیوار گرتی ہوئی محسوس ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس گرتی ہوئی دیوار کو فوراً سیدھی کر دی. موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے. اگر اس گرتی ہوئی دیوار کو میں اگر سیدھی نہ کرتا تو گاؤں والے اس خزانے کو لوٹ لیتے. اور یہ دیوار، گرتی ہوئی دیوار، دو ایسے یتیم بچوں کی دیوار ہے جن کا باپ بڑا نیک تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، اس وجہ سے میں نے اس گرتی ہوئی دیوار کی سیدھی کر دی، اس گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر دی. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر نیک ہو تو اس کے مال اور اولاد اور اہل و عیال کی حفاظت اس کی موت کے بعد کی جاتی ہے، اس کی موت کے بعد بھی کی جاتی ہے. اور نیک کام کرنے کے ساتواں فائدہ مصائب اور مشکلات سے نجات ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کے واقعات بیان کیا کہ وہ تینوں ایک غار میں پھنس گئے تھے اور انہیں اپنے سامنے موت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے فریاد کی تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس مصیبت سے انہیں نجات دی. پتھر کی وہ چٹان کھسکا دی اللہ رب العزت نے اور وہ تینوں وہاں سے صحیح سلامت نکل گئے. اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، 3 تاریکیوں کے اندر وہ پہنچ گئے، 3 تاریکی، 3 اندھیروں میں وہ پہنچ گئے. ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ایک رات کی تاریکی، ایک سمندر کی گہرائی کی تاریکی. کسی کو معلوم نہیں کہاں ہے یونس علیہ السلام. جب 3 تاریکیوں کے اندر سے حضرت یونس علیہ السلام
فریاد کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس مصیبت سے انہیں نجات دے دی، اور اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ یہ 7واں فائدہ ہے نیک کام کرنے کا۔ 8واں فائدہ، اللہ تعالیٰ نیک انسان کے معاملات اور حالات کو بہتر بنا دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی جھاڑ دیتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے اور اس چیز پر بھی ایمان لایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن کے اوپر بھی ایمان لایا، اس پر بھی عمل کرتا رہا، اور یہی حق ہے رب کی جانب سے کہ ان کے گناہوں کو اللہ رب العزت درگزر فرما دیتا ہے اور ان کے حالات کو بہترین بنا دیتا ہے، اصلاح فرما دیتا ہے۔ یہ 8واں فائدہ ہے نیک کام اور اعمال صالحہ انجام دینے کے۔ 9واں فائدہ کیا ہے کہ بندے کو نیک لوگوں کی جماعت اور گروہ میں شمولیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ نیک لوگوں کی جماعت میں شمولیت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے برگزیدہ بندوں نے خصوصی دعا فرمائی تھی، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بلکہ آخری وقت میں یہ دعا فرمائی، میرے پروردگار تو مجھے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین نیک لوگوں سے تو مجھے ملا دے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے اسے ہم نیک لوگوں کی جماعت میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ 9واں فائدہ ہے نیک کام کرنے کا۔ 10واں فائدہ کیا ہے؟ ہر مسلمان کی طرف سے اسے سلامتی کی دعا ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ہر مسلمان کی طرف سے۔ کتنے مسلمان آباد ہیں؟ کروڑوں، ارب سے اوپر۔ ایک نمازی جب تحیات میں پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو، تو آسمان و زمین میں موجود جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان تمام نیک لوگوں تک یہ سلامتی کی دعا پہنچ جاتی ہے۔ 10 مرتبہ ایک انسان کروڑوں اربوں لوگوں کی یہ دعا حاصل کرتا ہے۔ یہ 10واں فائدہ ہے۔ نیک اعمال کے یہ چند فوائد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور بھی بے شمار فوائد ہیں، لیکن اتنے میں اکتفا کرتا ہوں۔ اس قدر اعمال صالحہ انجام دینے کے فوائد ہیں، اس قدر اعمال صالحہ کی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اعمال صالحہ سے کس قدر دور ہیں، کس قدر ہم اعمال صالحہ سے دور ہیں، کس قدر ہم نیک کاموں سے دور ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ سے دور نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اعمال صالحہ کی توفیق ہم سے چھن گئی ہے۔ اعمال صالحہ کی توفیق مل جانا یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی نعمت ہے، یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی نعمت ہے اعمال صالحہ کی توفیق مل جانا۔ تو پھر پہلی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایمان کی دولت سے سبھی مالا مال ہیں، لیکن اعمال صالحہ سے اکثر لوگ محروم ہیں۔ ایمان کے بعد دوسری سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمت، اعمال صالحہ سے بہت سارے بلکہ اکثر لوگ محروم ہیں، اور اعمال صالحہ کی توفیق چھن جانا یہ اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف یہی نہیں ہے کہ جانی اور مالی نقصان ہو جائے، تجارت تباہ ہو جائے، املاک اور پراپرٹی تہس نہس ہو جائے۔ اللہ کا عذاب صرف یہی نہیں ہے، اعمال صالحہ کی توفیق چھن جانا یہ اللہ کا سخت ترین عذاب ہے۔ اور اعمال صالحہ کی توفیق کس سے چھنتی ہے معلوم ہے؟ گنہگاروں سے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس سے نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اب جائزہ لیں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے نیک اعمال کی توفیق چھن لیا ہے ہم سے۔ اور گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زنا کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، چغلی کریں، صرف یہی گناہ نہیں ہے۔ فرائض ادا نہ کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے،
نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا گناہ ہے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس سے اعمال صالحہ کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا کہ اے ابو سعید، میں نماز تہجد ادا کرنے سے قاصر ہوں، نماز تہجد میں پڑھ نہیں سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا میرے بھتیجے، اللہ سے توبہ و استغفار کرو کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو نماز تہجد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کی بھی نماز با جماعت صرف اس کے گناہوں کی وجہ سے چھوٹتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، کتنے بڑے گنہگار ہیں ہم، اللہ کے نزدیک کتنے بڑے مجرم ہیں کہ ہم سے نماز پڑھنے کی توفیق اللہ نے چھین لی ہے۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، نماز فجر کا کیا حال ہے؟ صرف 2 اور 3 لوگوں سے نماز شروع کی جاتی ہے، نماز فجر کی ابتدا ہوتی ہے اور سلام پھیرتے پھیرتے بمشکل چند لوگ اور آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر ظالم حکومت مسلط کر دی گئی ہے، آج ہماری مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، آج ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، آج ہماری مسجدوں میں تالے لگ رہے ہیں۔ کتنی مسجدوں میں تالے لگ گئے معلوم ہے آپ کو؟ نماز پنجگانہ کی تو دور کی بات، ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن آتا ہے اور بدقسمتی سے اس دن کے اجر و ثواب سے بھی ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ نماز جمعہ کا ثواب کس کے لیے ہے؟ جو اذان سے پہلے آئے۔ اب ذرا جائزہ لیں کتنے لوگ اذان سے پہلے آئے ہیں؟ اکثر لوگ اذان کے بعد آتے ہیں۔ کبھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ہفتے میں ایک دن آنے کی توفیق ملی لیکن اس دن کے بھی اجر و ثواب سے بھی محروم رہے۔ حیر مسلمان، بدقسمتی پر رونا چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن آنے کی توفیق ملی لیکن اس دن کے اجر و ثواب سے بھی محروم رہے۔ کتنے بڑے مجرم ہیں، کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سے ہر کار خیر، ہر عمل صالح کی توفیق چھین لیا ہے۔ کتنے بڑے مجرم ہیں ہم۔ ہر کسی کی زبان سے یہی شکوہ اور شکایت نکلتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا وہ اللہ جس نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی، کائنات کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی، کائنات کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، یہ چاند تمہارے لیے چمکتا ہے، ہوائیں تمہارے لیے چلتی ہیں، یہ ستارے تمہارے لیے جگمگاتے ہیں، یہ سورج تمہارے لیے نکل کر کے روشن کرتا ہے، یہ اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے اور اس زمین کے استقرار کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ تمہیں چلنے پھرنے میں تکلیف نہ ہو۔ خود تمہارے وجود میں بے شمار قیمتی نعمتیں ہیں۔ اتنی ساری نعمتوں سے نوازنے والے اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مسلمانوں، کیا ہمارے یہ کان صرف اچھی اور لچھے دار تقریریں سننے کے لیے رہ گئے؟ سرسی میں کوئی پروگرام ہو، اچھے عالم آ رہے ہوں، یا بنگلور میں کوئی پروگرام ہو، یا ہندوستان کے کسی خطے، کسی گوشے، کسی علاقے میں کوئی بڑا پروگرام ہو جس میں اچھے اچھے علماء آ رہے ہوں، سننے کے لیے امڑ پڑتے ہیں، اچھے اچھے عالم آ رہے ہیں، اچھی اچھی تقریر سننے کو ملے گی، ہمارے کانوں کو سکون ملے گا۔ لیکن ہمارے ہزاروں روپے خرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں، پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، لیکن ہمارے محلے کی مسجد روزانہ ہمیں 5 دفعہ پکارتی ہے، لیکن یہاں آنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، یہاں آنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ مسلمانوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم پروگرام میں شرکت صرف اور صرف انجوائے کے لیے کرتے ہیں، عمل کی غرض سے شرکت نہیں کرتے، صرف انجوائے کی غرض سے ہم شرکت کرتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ اگر عمل کی غرض سے شرکت کرتے تو آج تک ہم نے اپنی زندگی میں کتنے خطبات سن چکے، کتنی تقریریں سن چکے، کتنے دروس سن چکے، کتنی واعظ و نصیحتیں سن چکے۔ کیا عمل کے لیے یہ کافی نہیں تھے؟ کیا ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی نہیں تھے؟ کہ واعظ و نصیحتیں کافی نہیں تھیں؟ مسلمانوں، کتنے بڑے ہم مجرم ہیں اللہ کے نزدیک، کتنے بڑے ہم گنہگار ہیں
کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہم سے اعمال صالحہ کی توفیق ہی چھین لی ہے۔ مسلمانوں آنسو بہانے کی ضرورت ہے، اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ یوں ہی کسی کو زبردستی توفیق نہیں دیتا ہے۔ اعمال صالحہ کی توفیق دنیا کی دوسری سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کو اللہ رب العزت سے مانگنا پڑے گا، اللہ سے توفیق مانگنی پڑے گی۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ رب ذوالجلال والاکرام تو ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام تو ہمیں گناہوں سے باز رکھ۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں سے درگزر فرما اور ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔